یہ وائلیشن ہے سی ڈی آرڈیننس کی بھی کہ ڈوئل چارج کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک بندہ جو پہلے سے کمشنر آف اسلام آباد ہے وہ سی ڈی اے کا چیئرمین کے ساتھ بننا چاہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا پبلک کو کس طرح سے ڈیفیکلٹیز سے فیس کرنی پڑیں گی؟ دیکھیں پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو دو چارج دے دیے گئے، ایک چیئرمین سی ڈی اے کا بھی اور ایک چیف کمشنر اسلام آباد کا بھی۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہی کی ناٹ بی پریزنٹ ایٹ دا ٹو آفیسز، تو کسی نہ کسی ایک آفس سے وہ ایبسینٹ فرام دا ڈیوٹی ہے، وچ از آلسو مس کنڈکٹ آن پارٹ آف اے سول سرونٹ اور دا پبلک سرونٹ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سے چند روز قبل اسلام آباد سی ڈی اے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی جاتی ہے اس تقرری کے اگینسٹ ایڈوکیٹ وحید صاحب کی جانب سے۔ اب وہ پٹیشن جو ہے کیوں دائر کی جاتی ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو سمری بتا دوں، دین آپ کو وکیل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جن کا بھی ہم نے انٹرویو لیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی سمری یہ ہے کہ اسلام آباد سی ڈی اے چیئرمین کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس وقت اسلام آباد کا کرنٹ کمشنر ہے، یعنی کہ جو اس وقت اسلام آباد کا کرنٹ کمشنر ہے، ایک جگہ پہ وہ گورنمنٹ کا آفیسر موجود ہے، وہی انسان اسلام آباد سی ڈی اے کا چیئرمین بننے کا بھی خواہش مند ہے۔ یعنی کہ ایک انسان دو جگہ نوکریاں کرے گا، دو جگہ افسر ہوگا، ایک جگہ پہ وہ اسلام آباد کا کمشنر ہوگا، دوسری جگہ پہ اسی ٹائم ڈوریشن کے اندر وہ اسلام آباد کا سی ڈی اے کا جو ہے نا وہ چیئرمین بھی ہوگا۔ یہ خبر جب میں نے سنی تو میں بھی تھوڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک انسان کس طرح سے دو گورنمنٹ نوکریاں کر سکتا ہے اور دو جگہ اپنا چارج کیسے سنبھال سکتا ہے۔ پھر میں اس سلسلے میں وکیل صاحب کے پاس گیا، وکیل صاحب سے بھی انٹرویو لیا اس حوالے سے۔ وکیل صاحب کی گفتگو ذرا آپ سنیے، وکیل صاحب نے کیوں پٹیشن دائر کی اور عدالت میں جو ہے نا اس کا جب کیس گیا تو جج صاحب کی طرف سے آگے کیا ریئیکشن تھا اور ان کے کیا ریمارکس ہے، یہ سنیں ذرا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ وحید صاحب۔ وحید صاحب سے جانے گے اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا۔ سر تھوڑا سا اس کیس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ کیوں آپ نے پٹیشن دائر کی اور اس کے پیچھے کے کیا ریزن ہے؟ اصل میں سی ڈی اے اسلام آباد کے افیئرس کو لک آفٹر کرتی ہے، اور ایک سی ڈی اے ایکٹ کے تحت، سی ڈی آرڈیننس کے تحت کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اور اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ آفس آف چیئرمین آف سی ڈی اے ہے، اور سیکشن 262 آف دی سی ڈی آرڈیننس ایک سی ڈی اے کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از ٹو بی فرام امنگسٹ دا ممبرز آف دی سی ڈی اے بورڈ۔ یہ وائلیشن ہے سی ڈی اے آرڈیننس کی بھی کہ سی ڈی اے بورڈ کے ممبرز کو چھوڑ کے تو الگ سے ایک سول سرونٹ کو سی ڈی اے کے چیئرمین کا چارج دیا گیا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو دو چارج دے دیے گئے، ایک چیئرمین سی ڈی اے کا بھی اور ایک چیف کمشنر اسلام آباد کا بھی۔ ناؤ سی ڈی اے چیئرمین آن دا ون ہینڈ وہ زمین ایکوائر کرتا ہے لینڈ لاٹ کی، اور اس کے بعد اس کو کسی بھی سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اس کو ایکوائر کرتا ہے، اور آن دا ادر ہینڈ چیف کمشنر اس کی اپیلز وغیرہ سنتا ہے جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اگریوڈ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہی از ویئرنگ ٹو ہیٹس ایٹ دا سیم ٹائم۔ آن دا ون ہینڈ ہی ایکوائرز دا لینڈ، اور آن دا ادر ہینڈ ہی ایڈجوڈیکیٹس ہز اون کاز۔ تو یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو ڈول چارج کے بارے میں آلریڈی سپریم کورٹ بھی ہولڈ کر چکی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی اس کے اوپر ججمنٹس موجود ہیں کہ پرسن کی ناٹ ویئر ٹو ہیڈس ایٹ دا سیم ٹائم۔ اور ڈول چارج کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از بیڈ گورننس اینڈ اگینسٹ دی لا۔ اچھا سر، آپ نے پٹیشن دائر کی، ابھی آج سماعت ہوئی ہے کیانی صاحب کی عدالت میں، تو کیانی صاحب کے کیا کہتے ہیں، کیا فیڈ بیک ہے، اب کیا وہ سماعت میں؟ جی ہم نے جو لیگل پروویژنس کو انووک کیا ہے، اور جس لا کے اوپر اور آلریڈی گیون ججمنٹس آف دی سپریم کورٹ اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ ریلائی کیا ہے، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اینڈ ہی ہیز ایشوڈ نوٹسز ٹو دی رسپونڈنٹس، اور اس کے اوپر ان سے کہا ہے کہ ڈیٹیل کنسائز رپورٹ جمع کروائیں اور جواب جمع کروائیں، اور اس میں ایک نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر انشاءاللہ اس کے اوپر یقیناً فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ کمشنر صاحب سی ڈی اے کے چیئرمین نہیں بنتے تو پھر کون بنے گا؟ Anybody from among the members of the CDA board should be appointed as the chairman of the CDA. سی ڈی اے کے ممبر سے ہی کسی کو چیئرمین بننا چاہیے؟ جی ایز پر دی لا تو یہی ہے، 662 آف دی سی ڈی آرڈیننس بڑا کلیئر کہتا ہے کہ چیئرمین از ٹو بی اپوائنٹڈ فرام امنگسٹ دا ممبرس۔ سر ڈوئل چارج کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک بندہ جو پہلے سے کمشنر آف اسلام آباد ہے وہ دوبارہ سی ڈی اے کے لیے جو ہے نا وہ سی ڈی اے کا چیئرمین کے ساتھ بننا چاہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا پبلک کو کس طرح سے ڈیفیکلٹیز سے فیس کرنی پڑیں گی؟ دیکھیں چیئرمین سی ڈی اے بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ آفس ہے، اور چیف کمشنر اسلام آباد بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ آفس ہے، وہ اس کے جو ورکنگ آورز ہیں دونوں کے سیم ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہی کی ناٹ بی پریزنٹ ایٹ دا ٹو آفیسز، تو کسی نہ کسی ایک آفس سے وہ ایبسینٹ فرام دا ڈیوٹی ہے، وچ از آلسو مس کنڈکٹ آن پارٹ آف اے سول سرونٹ اور دا پبلک سرونٹ۔
सिमिलरली अगर एक ऑफिस से वो मिस एब्सेंट है और दूसरे ऑफिस में मौजूद है, तो जिस ऑफिस में वो मिस एब्सेंट है, वहाँ का जो काम है और वहाँ के जो एग्रीव्ड लोग हैं, वो सफ़र करते हैं उससे। दिस इज़ बैड गवर्नेंस। इसीलिए तो ब्यूरोक्रेट्स किसी को अवेलेबल ही नहीं होते अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए, अगर वो किसी को अप्रोच करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन में जो जूनियर ऑफिसर्स और सबॉर्डिनेट स्टाफ है, दे रन दी अफेयर्स, और उसमें फिर लीडरशिप ख़त्म हो जाती है। फिर उसमें विजन, लीडरशिप और एक फ्यूचरिस्टिक व्यू, वो सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। थैंक यू सो मच वहीद साहब, शुक्रिया आपके टाइम का।